پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بی این اے نیوز، آج ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ پاکستان میں سب سے بڑا اور فیمس لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملہ ہوا وزیر آباد میں۔ اس وقت برے والا جو ہے تمام کارکنان اکٹھے ہیں، اور اس وقت سلمان شاہ صاحب جو ایم این اے کے امیدوار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ بتائیں، آج کا سانحہ جو ہے بڑا دردناک ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں جی پہلے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کی جان بچائی۔ جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ جو کوئی شہید ہوا اس میں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، لواقین کو صبر دے۔ میں اس سے کیا کہہ سکتا ہوں، اتنا دکھ والا واقعہ ہے، اور جو چیز ساری عوام چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہمارا فیڈرل وزیر داخلہ قاتل ہے، اب اس سے بڑھ کے کچھ رہ گئے یار، خدا کا واسطہ ہے اس نفسیاتی مریض سے ہماری جان چھڑائیں۔ عمران خان کو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور میں ایک بات بتاؤں جی، میں پی ٹی آئی کی جو جونیئر ٹیمیں ہیں، جو ان کے آئی ایس ایف ہے، جو ونگز ہے، لائن ونگز ہیں، یار ان جیسا جذبہ میں نے کسی میں بھی نہیں دیکھا خان کے لیے، کسی میں ان جیسا تنظیموں جیسا جذبہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے بہت بڑی مہربانی کی اس ملک پہ کہ عمران خان کو زندگی دی ہے، یہ تحریک نہیں رکے گی۔ اس وزیر داخلہ کو بس چاہیے ٹرائل بھگتنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ تو سرعام گنڈا کر دی ہے، قتل کا اٹیمپٹ ہے، وہ تو اپنی طرف سے مار گئے تھے خان صاحب کو، تو اللہ نے زندگی رکھی تھی۔ دلیر آدمی بچ گیا، اللہ باقیوں کو بھی، نیازی کو بھی فائر لگے ہیں، جس کو گولیاں لگی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے ڈیموکریسی کو روکنے کا۔ اگر آپ ووٹ سے نہیں ہرا سکتے تو اس کا یہ مطلب ہے کسی کی جان لے لو۔ یہ تو کشمیر بنا دی ہے، سیدھی سی بات ہے سیال صاحب، یہ اس ملک میں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں کوئی فرق نہیں ہے اب میرے خیال۔ شاہ صاحب دنیا بھر میں یہ آپ کا پیغام جا رہا ہے، کیا کہیں گے اپنے خان سے محبت کے لیے؟ آج سینکڑوں کارکنان برے والا میں اور تحصیل بھر میں جو ہے 15-16 لاکھ سے زائد آبادی والا شہر ہے، لوگ گھروں میں غمگین ہیں، پریشان ہیں اور ٹینشن میں ہیں، کیا کہیں گے خان صاحب کے حوالے سے؟ جی میں یہ کہوں گا جی، خان صاحب کو اللہ نے بہت حوصلہ دیا، بہت ہمت دی ہے۔ فائر کھا کے بھی ہمیں جو اطلاع ہے کہ ان کو 3 فائر لگے ٹانگ میں نے پھر بھی کسی کو مسکراتا ہوا، کسی کا ہاتھ دروازے میں آ جائے نا تو اس کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ خان الحمدللہ بہت بڑا مرد مجاہد ہے۔ شاہ صاحب بہت رحم دل انسان ہے۔ پچھلے دنوں کچھ ہی دن قبل جو ہے وہ صدف نعیم جو لیڈی رپورٹر ہے وہاں پہ جرنلسٹ تھی، وہ ان کے پاؤں پھسلنے سے ان کی جو ہے وہ شہادت ہوگی، تو خان صاحب فوری اتنے رحم دل انسان ہے کہ اتنا بڑا لیڈر جو ہے، سیکیورٹی تھریٹس بھی تھے، اس حوالے سے بھی وہ نیچے اترے اور ان کے گھر میں بھی گئے، جو بھی ان سے ہو سکتا تھا۔ تو وہ اتنے رحم دل انسان آج غمگین ہیں لوگ، آج یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ خان صاحب کے پیچھے وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ سر خان صاحب کے پیچھے اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد اس کا ورکر ہے، جو گراس روٹ ورکر ہے، جو اس نے تنظیمیں بنائی ہیں نوجوانوں کی، وہ خان کی طاقت ہے۔ اور یہ طاقت آپ دیکھو یوتھ کی طاقت ہے، اور مزے کی بات ہے پورے پاکستان کی وکلا تنظیمیں بھی خان کے ساتھ ہیں۔ جب بھی کوئی انقلاب آیا نا، وہ وکلا لائے ہیں۔ پرویز مشرف سے جان چھڑائی تھی، وکیلوں نے چھڑوائی تھی، کسی کے بس کا روک نہیں تھا۔ میری تمام وکلا برادری سے بھی اب گزارش ہے کہ اس پی ڈی ایم کی اس قاتل حکومت کے خلاف نہ، اب خدا کا واسطہ ہماری آنے والی نسلوں کی جان چھڑائیں، عمران خان کو اللہ تعالیٰ صحت دے۔ اچھا دوسرا شاہ صاحب یہ بتائیں کتنے دنوں میں ان کا یہ پلان تھا کہ وہ اسلام آباد جا کے وہ پہنچنے والے تھے؟ آئی تھنک یہ سنا ہے بیان ٹی وی چینل پہ کہ 5 سے 7 دنوں میں وہ جو ہے جانے والے تھے، اور ہماری جو برے والا سے جو ٹیم ہے وہ آپ کے زیر سرپرستی جو ہے وہ کارکنان جانے والے تھے۔ کتنے دنوں تک آپ کی تیاری تھی وہاں جانے کی؟ جی 11 تاریخ کی صبح خان صاحب نے خیر سے اسلام آباد پہنچنا تھا، اور ہم اپنے مقامی لیڈر، جنوبی پنجاب کی لیڈر سینیٹر روحان عباس کی قیادت میں، ہم نے اتنا بڑا قافلہ وہاں لے کر جانا تھا۔ خان صاحب کا ایک قافلہ سینٹرل پنجاب سے جانا تھا، کے پی کے سے ادھر سے اون صاحب کا قافلہ ہم لوگوں نے پہنچنا تھا۔ اتنی عوام فیڈرل سے ہینڈل ہونی ہی نہیں تھی، تو انہوں نے سوچا ان کو رستے میں ڈھک لیں۔ ان کی ایک گھٹیا اور بزدل حرکت تھی، قافلے کی شدت کا ان کو اندازہ ہے۔ جو سینیٹر اون کی قیادت میں ادھر سے قافلہ جانا تھا نا، اس نے تو تباہی اتار دینی تھی۔ اس عوام کو دیکھ کر ہی نا وہ آج ہی ڈر گئے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ صبح جو خیبر پختونخوا ہے وہاں سے بھی کوئی لاکھوں افراد جو ہے وہ اس سے اسلام آباد آنے والے تھے۔ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کوئی بوکھلاہٹ کا شکار تو نہیں ہو گئی؟ جی ظاہری بات ہے، ساری انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے، لاکھوں لوگ چل رہے ہیں، عوام ہی سلیکٹ کرتی ہے نا لوگوں کو۔
عوام اس کے ساتھ ہے جس سے حکومت چھین لی گئی. تو جن کے پاس حکومت ان کے ساتھ بندہ کون ہے مجھے بتائیں نا. 1 لاکھ سے زیادہ بندہ صرف جنوبی پنجاب کے اکٹھا کیا تھا شام کو ٹینڈر چینج میں 10 کی رات کو آن بازن لے کے جانا تھا. 1 لاکھ منیمم فگر بتا رہا ہوں. لاکھوں لوگ خان کے ساتھ آ رہے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں کے پی کے سے آنا تھا. یار یہ تو ایسا نظارہ تو نہ پاکستان کیا ایشیا جنوبی ایشیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اتنا بڑا کراؤڈ آنا تھا اور کراؤڈ ٹل ہی نہیں رہا تھا. 6-7 دن سے وہ لوگ چل رہے ہیں. آپ نے کسی کے چہرے پہ عوام پہ تھکان دیکھی تھی؟ کوئی بالکل جذبے میں تھے. اس خان صاحب 10 دن میں ریکور ہو جائیں 2 دن میں ہو جائیں. خان صاحب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ رکے گا نہیں. یہ حوصلے آپ کے جو ہے بلند ہیں. ہاں الحمدللہ رکے گا. کیوں رکنا ہے؟ یہ تو خان صاحب دیکھیں نا بغیر بلٹ پروف جیکٹ کے شلوار قمیض میں پھیر رہے ہیں. کیا باقی لیڈروں کی طرح بلٹ پروف کوٹ کوئی بلٹ پروف ہیٹ اور شیلڈ ہے کچھ دیکھے خان کے سامنے؟ یار زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس وقت جانا ہے چلے جانا ہے. بلٹ پروف میں سے بھی گولیاں نکل جاتی ہیں. وہ میرے حساب میں خان صاحب نہیں رکیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی جو بچ گئی ہے خوف سے یہ پرائم منسٹر خود ہی مجھے لگتا ہے عزت سے چلا جائے گا. مجھے اللہ کرے. باقی اگر عزت نفس ہوتی تو اب تک چلے جاتے شاید. آگے اللہ بہتر سب. سلمان شاہ صاحب بورے والا سے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. جو ہمارے لیڈر ہیں غم و غصہ پایا جا رہا ہے. لیکن اس وقت میں بورے والا کی جو ہے نا چوک میں کھڑا ہوں جہاں پہ چورستے ہیں. وہاں پہ کارکنان نے جو ہے روڈ بلاک کر کے اور آگ لگا کے یہ احتجاج کیا ہوا ہے. اور انہوں نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کا بھی اعلان کیا ہے کہ اگلے لائے عمل تک اگلے آرڈر تک اسی طرح جو ہے احتجاج جاری رہے گا. اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.